بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صف مکمل کرنے کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنا۔ محمد حمزہ اٹک پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سنتیں پڑھ رہا ہو تو کیا صف مکمل کرنے کے لیے اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں بھائی، گزر سکتے ہیں، اس لیے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بھی ناجائز ہے، لیکن وہ گزرنا جو نماز ہی کی اصلاح کے لیے وہ جائز ہے، کیونکہ صفیں جب خالی ہوتی ہیں تو نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرنا پڑے، لیکن اگر صف کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہ ہو تو پھر نمازی کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں۔ صف کو مکمل کرنے کی تاکید زیادہ ہے۔ بھول جانے کے ڈر سے قرآن ہی یاد نہ کرنا۔ آفتاب عالم انصاری انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ مجھے قرآن یاد کرنے کا بہت شوق ہے اور آسانی سے ایک صفحہ بھی 1 گھنٹے میں یاد ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھولنے کا بھی خوف رہتا ہے، اس لیے یاد نہیں کرتا ہوں۔ اس بارے میں کچھ نصیحت فرما دیں۔ بہت اچھا سوال ہے بھائی، آج کل بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ بھولنے کے خطرے سے یاد ہی نہیں کرتے، تو یہ بالکل سوچ غلط ہے۔ حدیث میں جو وعید آئی ہے کہ جو قرآن یاد کر کے بھول جائے اس پر بڑی شدید وعید ہے۔ علماء کے راجح قول کے مطابق یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو دیکھ کے بھی پڑھنا نہ جانتا ہو، یعنی اس نے دیکھ کے پڑھنا سیکھ لیا اور پھر بعد میں دیکھ کے پڑھنا بھی بھول گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے، یعنی اتنا کوئی بھول جائے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے۔ بھائی جب ایک دفعہ انسان تحریر سیکھتا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے سیکھ جاتا ہے نا تحریر پڑھنا۔ تو دیکھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ امکان تھا۔ اس زمانے میں خط بہت مشکل سے لکھے جاتے تھے، اتنی کتابیں نہیں تھیں۔ آج تو پریکٹس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو دیکھ کے پڑھنا سیکھتا ہے وہ پھر سیکھ ہی جاتا ہے، وہ اسے بار بار تحریریں پڑھنے کو ملتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ آج ایک تحریر کسی نے دیکھی، ہو سکتا ہے کئی مہینے تک دیکھی نہ ہو، تو وہاں امکان تھا کہ کسی نے قرآن دیکھ کے پڑھنا سیکھا ہو یا حفظ کیا ہو زبانی، اور وہ پھر اتنا بھول جائے کہ اب دیکھی بھی تحریر بھی نہ پڑھ سکے، ممکن تھا۔ تو علماء کے راجح قول کے مطابق اس سے وہی لوگ مراد ہیں جو دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکیں۔ اس لیے بالکل قرآن کو چھوڑ دینا کہ میں دیکھیں، جب قرآن آپ یاد کرتے ہیں نا، پھر اگر بھول بھی جائیں تو بھی آپ کو 2 فائدے تو ہوتے ہیں، قرآن سے مناسبت اور ایک پڑھنا آسان۔ یاد کی ہوئی صورت اگر آپ بھول بھی جائیں گے تو دیکھ کے پڑھیں گے تو بڑی رفتار سے پڑھ سکتے ہیں، آپ آسانی ہوگی، آپ کو آیتیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے حافظ لوگ جن کو کچا بھی حفظ ہوتا ہے، پورا حفظ نہ بھی ہو، وہ بھی دیکھی بھی یعنی قرآن دیکھ کے بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ پڑھیں، کوشش کریں، یاد رکھیں، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، لیکن اس خوف سے کہ بھول گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بھول گئے تو دیکھ کے پڑھ لیا کریں اور پھر یا دوبارہ کوشش کر لیے گا یاد کرنے کی۔ تو اس وجہ سے قرآن یاد کرنا ہی چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کالج میں بد نظری کا غالب گمان ہو۔ محمد نعیم ہندوستان سے پوچھتے ہیں میں نے آپ کے بیانات سن کر وہ طریقے اپنی زندگی میں لائے ہیں جس سے بد نظری سے بچ جاتا ہوں، مگر میں کالج میں رہتے ہوئے جب ٹیچر پڑھاتی ہیں جب کالج میں رہتے ہوئے جب ٹیچر پڑھاتی ہیں تو مجھ سے بد نظری سے نہیں بچا جاتا۔ 1 سال میں نے بہت مشکل سے گزارا ہے، اب کیا میں پڑھائی چھوڑ دوں اور دکان پر وقت دوں یا پھر میں کیا کروں؟ بھائی محمد نعیم ہندوستان سے، اگر اس بیس پر ہم لوگوں کو پڑھائیاں چھوڑنے کا کہیں تو سارے مسلمان پڑھائیاں چھوڑ کے پکوڑے بیچیں گے پھر وہ۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے، مجبوری ہے آپ کی پڑھنا، تو فیمیل کو تو چاہیے کہ وہ فیمیل کو پڑھائے، لیکن اگر وہ پڑھا رہی ہے تو آپ کے پاس پھر پڑھائی کا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو آپ حتی الامکان نظر کی حفاظت کریں۔ اور اگر ٹیچر پہ نظر پڑ بھی جاتی ہے، کیونکہ پوری کلاس میں منہ نیچے کر کے بیٹھنا یہ بھی ممکن نہیں ہے، تو نظر پڑ بھی جاتی ہے تو دل کو کم از کم برے خیالات سے محفوظ رکھیں۔ اس ٹیچر کو آپ اپنی والدہ کی جگہ سمجھیں، ایک مقدس رشتے کی نیت سے آپ ان کی طرف نظر ڈالیں اور دل میں کوشش کریں۔ دل بھی انسان کا بالکل بے قابو نہیں ہوتا، اگر انسان دل میں حیا پیدا کرے اور ٹیچر کو ایک عظمت کی نظر سے دیکھے تو وہ کر سکتا ہے۔ مجبوری کے حکام اور ہوتے ہیں، میں نے بتایا، عام حکم تو یہی ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اب مجبوری ہے۔ اسی طرح جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اب ظاہر ہے جو لوگ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کسٹمر میں لیڈیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں خریداری کرنے کے لیے، اب وہ یہ کہتے ہیں ہم اگر نظر نیچی رکھیں وہ تو کچھ بھی چوری کر کے لے جائیں گی، تو ایسے موقع پر ظاہر ہے خاتون کو دیکھ سکتے ہیں آپ، نیت آپ کی بری نہیں ہونی چاہیے، نیت آپ کی جو ہے وہ اس کو صاف رکھیں آپ اپنے دل کو۔ ایسا ٹھرکی بننا کہ جس عورت پہ بھی نظر ڈالو بری نیت سے ڈالو، یہ تو ویسے بھی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ عورت کا صرف ایک ہی تو پہلو نہیں ہے کہ وہ مرد کی ہوس پوری کرتی ہے، عورت کے اور بہت سارے معاشرے میں پہلو ہیں، فی الحال وہ آپ کی ٹیچر ہیں، اس پہلو سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر برے خیالات آ رہے ہیں تو حتی الامکان قابو کرنے کی کوشش کریں آپ۔ تو اگر آپ چاہیں گے اپنے اوپر قابو رکھنا اور اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔